السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محسن احمد شیخ. یوٹیوب چینل اسلام اسپریچولیٹی اینڈ ماڈرن کلچر پہ آپ کے ساتھ. پچھلی جیسے کہ ہماری کچھ ویڈیوز دجال کے حوالے سے بنی ہوئی ہیں، یہودی لابی کے حوالے سے اور اس کے اندر دجالی فتنوں کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے، تو وہ ہمارا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا. اسے ہم نے ختم نہیں کیا، یعنی کہ ایک 5 پارٹ پہ ہماری ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اسپیچ تھی. جو کیونکہ دجال کا معاملہ اتنا ایک لمبا ٹاپک ہے کہ وہ اتنی سی جو ہے 1 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر یا 1 گھنٹے کی بات چیت کے اندر ختم نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ دجالی معاملات چل رہے ہیں، اور دجالی جو فوجیں ہیں جن کو میں دجالی فوج کا نام دے رہا ہوں یا دجالی قوتوں کا نام دیتے ہیں، وہ اپنے کسی نہ کسی حربے کے ذریعے اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو دجال کا کس طرح سے استقبال کرنا ہے. اچھا، اب ہماری جو سوچ ہے اس سوچ کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے ابھی حالیہ ہونے والے اسرائیل کے جو کچھ حملے فلسطین پر ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، اس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی کے حساب سے آخری جنگ شروع ہو گئی ہے. اس ملک میں جو ہے اسرائیل نے ہمیں میزائل مار دیا، اس کے ساتھ اب ہمارے ایک مسلم بلاک بنے گا. مسلم بلاک جو ہے وہ اس کا ساتھ جو ہے جس میں ٹرکی ہوگا، پاکستان ہوگا اور دیگر مسلم ممالک شامل ہوں گے. شاید اس کے اندر عرب شامل ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، جو حدیث کے مطابق ہے. تو وہ وقت ابھی نہیں آیا. اس وقت اگر جو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ 2-4 دن پہلے کی جو بات تھی کہ طیب اردگان جو صدر ہیں وہاں کے ٹرکی کے، انہوں نے عمران خان سے فون پہ بات کر کے کچھ بات کی ہے کہ ہم اس بات کو IC میں اٹھائیں گے. تو جب تک تو کئی لاشیں گر چکی ہوں گی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہو. پہلے بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ یہودی لابی کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ ہمارے برداشت کو چیک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فلسطین کا جو بیت المقدس کا مقام ہے وہ 3 مذاہب کے لیے، یعنی کہ جو کرسچنٹی ہے، جوئش اور مسلمس کے لیے معتبر جانا جاتا ہے. ان کے لیے تمام کے لیے ایک ہی اہمیت کا حامل ہے. مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، اور دیگر جو دونوں مذاہب ہیں ان کے لیے بھی اسی قسم کی اہمیت کا حامل ہے. اب یہودی جو ہے بیسیکلی وہ وہاں پر بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، وہ ہم انشاءاللہ جلد کسی اور ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو تھرڈ ٹیمپل کو ڈاکٹر اسرار احمد کی کچھ ویڈیوز پہ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے اوتھینٹک جو اور صحیح مجھے جو لگی ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کی. میں ریکمینڈ ڈاکٹر اسرار کو ہی کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں ان کی ویڈیوز صحیح ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں دجال کے آنے کے حوالے سے. میری جو ویڈیوز ہیں وہ دجال کے آنے کے حوالے سے نہیں ہیں. ہمیں اس سے بچاؤ اور ان کی جو معاملات چل رہے ہیں، ان کی جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کی جو چالاکیاں چل رہی ہیں اس پر. دیکھیں، فلسطین کے اوپر جو حملہ ہوا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کیا، اور اس ٹیسٹ کے اندر مسلم امہ نے جو ہے صرف ایک ہلکی سی آواز اٹھائی. 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد پھر ہم وہاں پہ یہ معاملات بیٹھ جائیں گے. ان کی ایک کوانٹٹی ہے، اتنی کوانٹٹی کو مار دیں گے، اور ہم بھی جو ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. ہمارے یہاں سے جو ہے وہ ٹینک جا رہے ہیں، جہاز جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہوا. اب تک ہوا ہوتا تو آفیشلی جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آ چکی ہوتی. سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ اور سچ اور یا اپنے چینلز کی رینکنگ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو ہے فلانے ٹینک پہنچا دیے گئے، مجاہدین پہنچا دیے. مجاہدین تو آلریڈی پاکستانی مجاہدین تو پوری دنیا میں سے، ہندوستان سے اور دیگر دوسرے ممالک سے بھی مجاہدین جو ہیں وہ اس وقت فلسطین میں لڑ رہے ہیں، اور وہ اب سے نہیں کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں، جس طرح سے وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے افغانستان میں لڑے. تو اب ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہودی جو ہے ہمارے دماغ جو ہے وہ سب سے مین جو ہے نا، ہم پاکستانی قوم بینگ پاکستانی قوم میں اس بات کو خود سمجھتا ہوں، ہمارے دماغ جو ہے وہ بالکل خالی ہیں. وہ ان کے پاس سوچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہودی کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، وہ صرف فلسطین کے پیچھے پڑ جائے گا. ان کو سوشل میڈیا پہ آیا وہ تابوت سکینہ نکالنے کے لیے جو ہے راتوں رات نکال. بھائی انہوں نے جو ہے نا وہ مینیج لوگ ہیں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا. ہمارے پاس صرف باتیں ہیں. وہ جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں. اگر تابوت سکینہ کی سرچنگ انہوں نے کی ہے تو اس کی ایک الگ ٹیم تشکیل ہے. مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ الگ تشکیل ہے. تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے الگ ٹیم تشکیل دی گئی ہے.
اور معیشت کو بڑھانے کے لیے، ڈیفنس کے لیے اور پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے الگ الگ آپ تھنک ٹینک ان کا الگ ہے، جو تمام چیزوں کو سوچتا، تمام چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ بیسکلی یہودیوں کے جو ہے وہ 12 خاندان ہیں، اس کی بھی آپ کو آرام سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈیٹیل مل جائے گی، یوٹیوب وغیرہ پہ یا دوسرے اسی قسم کے پلیٹ فارمس کے اوپر، کہ وہ کون سے خاندان ہیں، کس کے ذمہ کیا کام ہے، اور سرچنگ کا ان کے کام ہے کہ کیا چیز کو سرچنگ کرنی ہے۔ آپ کے پاس ایک واحد جو ہے وہ آبجیکٹ ہے موبائل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر سسٹم کے ذریعے پوری دنیا کو کس طریقے سے سرچ کیا جا رہا ہے۔ گوگل سرچ پہ پوری دنیا کو لے کر آیا گیا ہے، آپ کے ایک ایک شخص کے ہاتھ میں جو ہے پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ موبائل لگا دیا گیا ہے، آپ کی لوکیشن، آپ کی بات چیت، آپ کی ذہنی سوچ جو ہے اس کے اوپر وہ تمام نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہر طبقہ، ہر ڈپارٹمنٹ ان کا جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب اس وقت ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر ہم حملہ کیوں نہیں کر رہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کم سے کم جہاد اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہاں 2 گھنٹے بات چیت کرنے کا تھا، اپنے اسی کام پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے ہی ملک کے ان حکمرانوں کے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ میری طرف سے آواز ہے، میں اپنے حکمرانوں سے جو ہے وہ اپیل ہی کر سکتا ہوں، کہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی فوجیں، یا تو فوج میں سے ایک ٹیم تشکیل دیں جو اسرائیل میں جا کے باضابطہ طور کے اوپر صف بصف اسرائیلی مجاہدین کے ساتھ، فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو اور اسرائیلی فوج سے لڑے۔ اب اسرائیلی فوج جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ظلم کی انتہا کر رہی ہے، تو ہمارے یہاں سے ایک خط لکھا گیا جس کا متن یہ تھا کہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بچوں پر ظلم نہیں، بیسیکلی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلتا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ 1.5 ارب مسلمان کم و بیش جو ہیں پوری دنیا کے اندر ہیں، لیکن ہماری ایک یونٹی نہیں ہے، ہم مسالک کے اندر اور بہت سارے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سب سے جو بڑا جو جھگڑا ہے وہ ہماری عیاشیاں ہیں کہ ہم اپنی لگژریز کو ختم نہیں کر رہے۔ ہمارا جو ہے صرف ایک فلسطین نہیں، اب فلسطین کے اوپر معاملہ آیا تو ہم فلسطین کے پیچھے جو ہے اس کی دم پکڑی فلسطین کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہندوستان کی کچھ فوجیں جو ہے وہ چڑھائی کرتی ہیں کشمیر پہ، تو ہماری دڑکی، تو ہم جو ہے وہ پیچھے دم کے بھاگنے والے ہیں، یا پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو، ہم اس کا دامن پکڑ کے پیچھے ریل گاڑی بنا لیں، پیچھے ٹرین بنائیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی تحریک لبیک پاکستان ایک تنظیم ہے پاکستان کے اندر، مذہبی اور سیاسی، تو لوگوں نے اس کی دم کو پکڑ کے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ بھائی اگر وہ تھوڑا سا بینڈ ہو رہی ہے، آپ دیگر تنظیمیں بنائیں، مزید تنظیم سازی کریں۔ پاکستان میں نہیں، اس پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بہت ساری تنظیموں کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، وہ اوپر سے اور اندرونی طور کے اوپر ایک ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا ذہن جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ویوز کسی بھی جماعت کے اوپر الگ ہوتے ہیں، الزام لگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں مقصد اگر تمام تنظیموں کا ایک ہی ہوگا تو جو تنظیموں کو جوائن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہنی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سوچنے سمجھنے میں الگ الگ معیار رکھتی ہے۔ کوئی اس تنظیم کو اچھا کہے گا، کوئی دوسری تنظیم کو اچھا کہے گا، جبکہ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں تنظیموں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مسلمانوں کو سمیٹیں، اور کسی OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر کیا ہونا ہے، وہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ لبرلز ہیں، اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بھی لبرلز ہیں، جتنے ہمارے سفیر بیٹھے ہیں وہ بھی لبرلز ہیں۔ مذہبی تو کوئی بھی نہیں بیٹھا جو اس مسلمانوں کے اوپر ظلم کی جو اصلیت ہے اور جو اس کی حقیقت ہے اسے سمجھ سکے، یا پھر اس کی جو ہے نزاکت کو سمجھ سکے، اور مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے ساتھ جو دیگر جو غصاخیاں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لازمی سی بات ہے کہ آپ کو اس لیول پہ ہونا چاہیے، آپ کو ایک مذہبی شخصیت ہونا چاہیے۔ جب ہمارے حکمران یا ہمارے حکمران کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ مذہبی نہیں رکھتے سوچ کو، تو پھر وہ اس لیول پہ جا کے بات نہیں کریں گے، وہ پہلے اپنے ملک کی معیشت کو دیکھیں گے۔ یا اگر ملک کی معیشت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو دکھانے کی، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور پیچھے وہ چاہے جتنا بھی اپنا بجٹ کھا رہے ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے آواز اٹھانی ہے۔ میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں، بوسنیا کے لیے بھی، کشمیر کے لیے بھی، اور اپنے ملک میں ہونے والے مسلمانوں پر مظالم کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیں یہ پورا چکر یہودی کا ہے، آپ کو وہ ایک جگہ لگائے گا اور دوسرا کام کرے گا۔ اس پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اس فلسطین کے اوپر جو بھی چھوٹا موٹا حملہ ہوا، میں اسے چھوٹا حملہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس وقت آگے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے،
اور وہ پلاننگ کے تحت تمام چیزیں ورڈ بائی ورڈ چل رہے ہیں. ان کو ایک ایک چیز انہوں نے پلان کی ہوئی ہے کہ کب کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑا اور مزید مشکل ترین وقت آنے والا ہے. تو مشکل ترین وقت آنے سے پہلے جو ہے ہمیں اس فوج میں داخل ہو کے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹھ موڑیں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے. ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے قلم سے، اپنی زبان سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہودی لابی، ہم یہودی بننے جا رہے ہیں، اور یہودی نہیں تو یہودی لابی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ ہم کس طرح کھڑے ہیں. ہم کس طرح میڈیا کے تھرو کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا پورا میڈیا وہ پوری دنیا کا ٹی آر پی کہاں سے ہوتی ہے، ٹی آر پی کی رینکنگ کون سے کنٹری سے ہوتی ہے، پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے. تو ہمارا میڈیا کس طرح سے سچ دکھا سکتا ہے، اور ہم کس طرح سے سچ کہہ سکتے ہیں. ہمارے سچ کی آواز کو کہاں اٹھایا جاتا ہے، کہاں دبایا جاتا ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں. اور میری ویڈیو اگر آپ یہاں تک پہنچے دیکھی ہو، کیونکہ شاید کہ کئی لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھتے، اگر یہاں تک پہنچ جائے تو میں اپنا ایک میسیج آپ کو دوں گا کہ اپنے امام اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس چیز کو سن لیں، اور جو اگر آپ لوگ بھی ہیں کم سے کم اپنے مسجد کے امام کو ایک پیپر لکھ کے دے دیں کہ وہ دجالی فتنے کے اوپر بیانات کریں، خاص طور کے اوپر جمعے کی نماز میں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور دجالی فتنے سے جو ہے ہماری آنے والی نسل آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے دجالی فتنے کو بتانے کی. ہماری جتنی بھی نسل ہے اس کے ذہن میں صرف اور صرف اپنی ترقی اور اپنی جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں جو ہے پلاننگ ہے، اور کچھ نہیں ہے. اس کو یہ اس کی سوچ نہیں ہے کہ میں جو ہے مرنے کے بعد مجھے کسی قسم کی ترقی کرنی ہے. اسے دنیاوی ترقی کی فکر ہے کہ میں ادھر تعلیم حاصل کروں، دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لوں. تو جب تک ہمیں اپنی مساجد کے ذریعے، اپنے مساجد کے ذریعے جب ہمارے لوگوں کو یہ چیز پتہ چلے گی تو اپنی اولادوں کو یا اپنی بیویوں کو، پھر بیویوں کے ذریعے یہ تعلیم اپنی اولادوں تک آئے گی. تو میرے آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ مساجد تک کم سے کم یہ میسیجز پہنچا دی جائے کہ مسالک کے جھگڑوں کو ختم کر کے، یا ان کو کچھ عرصے کے لیے دبا کر، جو دجالی فتنے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو فتنے ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور اویئرنیس دی جائے تمام لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.